بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد باب ما جاء فی صفت ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا ایوب عن حمید بن ہلال عن ابی بردة رضی اللہ عنہ قال اخرجت الینا عائشة رضی اللہ عنہا کساء ملبدا وازارا غلیظا فقالت قبض روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین۔ یہ باب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ لنگی باندھنے کے بیان میں ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے سامنے ایک چادر ظاہر کی نکالی جو موٹی تھی، جس میں پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک لنگی جو گھاڑے اور موٹے کپڑے کی تھی، اور فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ان دو چادروں میں ہوا تھا۔ وفات کے وقت یہ دو چادریں زیب تن فرمائے ہوئے تھی۔ شمائل ترمذی کے اسباق چل رہے ہیں، تقریباً 70 پیجز ہمارے ہو گئے الحمدللہ والشکر للہ۔ پیچھے ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کا تذکرہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامہ شریف کا تذکرہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ امامہ پہنے ہوئے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور آپ سے زیادہ حسین میں نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تو بلیک کلر کا امامہ پہنے ہوئے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور آپ کے سر مبارک پر ایک چکنا کپڑا بندھا ہوا تھا، درد سر کی وجہ سے تیل لگایا تھا اور اس پر ایک کپڑا باندھے ہوئے تھے۔ یہ حدیثیں ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھیں۔ اب اس سبق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار مبارک کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اردو میں جب ازار بولتے ہیں تو اس سے ہم پائجامہ سمجھتے ہیں، مگر عربی زبان میں لفظ ازار لنگی کو کہتے ہیں، اور پائجامہ کے لیے سراویل کا لفظ بولتے ہیں۔ تو یہاں حدیث شریف میں لنگی کا ذکر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام لباس اور صحابہ کرام کا عام لباس لنگی تھا، اور پائجامہ پہننا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائجامہ پہنا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے سراویل خریدی، یعنی پائجامہ خریدا۔ آگے اس میں لفظ ہے کہ میں آپ کی بیگ اٹھانے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، رہنے دو، میں خود اٹھاؤں گا، اور ارشاد فرمایا صاحب الشیء احق بالشیء ان یحملہ الا ان یعجز عنہ فیعینہ غیرہ۔ سامان کا مالک زیادہ حقدار ہے کہ اپنا سامان اٹھائے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا سامان خود اٹھائے۔ ہاں، اگر وہ بہت بھاری ہو اور اٹھانے سے بے بس ہو تو اس کا دوست اس کی مدد کر دے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور ہیوملٹی سمجھ میں آئی کہ جہاں تک ہو سکے اپنا سامان خود اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس حدیث میں ہے کہ حضور نے پائجامہ خریدا تھا، وہاں پر شراح نے لکھا ہے خریدا اسی لیے تھا کہ پہنے، یعنی گھر میں لے جا کر کے رکھنے کی تو عادت شریفہ تھی نہیں کہ ہماری طرح سے
ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایکسٹرا کپڑے خریدتے ہیں، کپڑے موجود ہیں پھر بھی خرید کر لاتے ہیں اور وہ کپڑے گھر میں پڑے رہتے ہیں تو اس طرح کی عادت نہیں تھی حضور کی. تو پائجامہ جب خریدا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا بھی ہوگا. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہاں بعض شراح کہتے ہیں کہ عدم راجح ہے، یعنی نہ پہننا راجح ہے. یہی علامہ بیجوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا میلان بھی اس طرف ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضور نے خریدا تھا تو پہننے کے لیے ہی خریدا تھا، اور متعدد احادیث میں حضور کا پائجامہ پہننا بھی وارد ہوا ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اہل کتاب لنگی نہیں باندھتے، پائجامہ پہنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان کی مخالفت کرو اور پائجامہ بھی پہنو اور لنگی بھی باندھو. یہ روایت حضرت شیخ نے نقل کی. اور ایک اور ابو ہریرہ کی طویل روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ آپ کبھی پائجامہ بھی پہنتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں پہنتا ہوں، مجھے بدن کے ڈھانکنے کا حکم ہے اور پائجامہ سے زیادہ پردہ اور چیزوں میں نہیں ہے. یعنی اس میں پائجامہ کے اندر پردہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور کپڑا بھی کم استعمال ہوتا ہے، پردہ بھی زیادہ ہوتا ہے، سطر اچھی طرح چھپتا ہے، اس لیے میں اس کو پسند کرتا ہوں. شوکانی نے نیل الاوطار میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، ساتھ ہی اس پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے کہ اس کی سند میں تھوڑا ضعف ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول لنگی باندھنے کا اور چادر اوڑھنے کا اکثر تھا. اکثر اوقات لنگی باندھتے تھے، جیسے ہم حج میں لنگی باندھتے ہیں، اور یہ عام معمول تھا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی مبارک، چادر مبارک جو اوپر احرام کی چادر ہم پہنتے ہیں، تو اس طرح سے یہ چادر اور لنگی کتنی تھی؟ تو ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چادر مبارک 4 ہاتھ لمبی اور 2.5 ہاتھ، اور ایک قول کے موافق 2.5 ہاتھ چوڑی تھی، 2.5، اور دوسرے قول کے موافق 6 ہاتھ لمبی اور 3 ہاتھ چوڑی تھی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی مبارک یہ 4 ہاتھ اور 1 بالشت لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی، یہ شراح نے لکھا ہے. یہ ہاتھ جو ہے ایک زرا کہلاتا ہے، یہ انگلی سے لے کر کوہنی تک، یہ تقریباً 1 فٹ جتنا بنتا ہے، یعنی 12 انچز، تو 15 انچ بنتے ہیں اس کے. تو 1 فٹ 12 انچ کا ہوتا ہے، تو 15 انچ کا تقریباً 1 ہاتھ بنتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک جو ہے وہ 4 ہاتھ لمبی اور 2.5 ہاتھ چوڑی تھی، اور لنگی مبارک جو ہے وہ 4 ہاتھ اور 1 بالشت لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی. یہ بتایا ہے یہ ماڈریٹ ہے، اس میں کپڑا بھی اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا. تو بہت چوڑی چادر اور بہت چوڑی لنگی یہ پسندیدہ نہیں، اسراف اچھا نہیں ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پائجامہ پہنا ہے، صحابہ نے بھی پہنا ہے، تو اس لیے پائجامہ پہننے میں حرج نہیں ہے. اور لنگی بھی پہننا چاہیے. بعض مرتبہ جیسے ہم احرام میں لنگی پہنتے ہیں، یا گھر میں آدمی لنگی پہن لے اس نیت سے کہ حضور کی عادت شریفہ لنگی پہننے کی تھی. ویسے باہر جو ہے اس میں اگر پردہ زیادہ اس میں ہے پائجامے میں، تو پائجامے کا ہی استعمال کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جہاں سطر کھلنے کا خطرہ ہو لنگی کے ذریعے، یا کوئی لنگی کی مذاق اڑاتا ہو، تو ایسے ماحول میں سمجھیے کہ سنت کی مذاق سے بچنے کے لیے پائجامہ ہی پہننا چاہیے، بہتری اسی میں ہوگی. بہرحال یہ روایات سے سب ثابت ہے. اگر کسی نے لنگی پہنی ہے تو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ آپ لنگی کیوں پہنتے ہیں، حضور کی سنت مبارکہ ہے، وہ اس کو فالو کرنے کے لیے پہنتے ہیں. بہرحال یہ سمجھیے کہ مسئلہ ہوا. حدیث شریف ہم پھر سے پڑھ لیتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ نے یہ چادر پہنی ہوئی تھی، کساءً ملبدن، تلبید کہتے ہیں پیوند لگانا. اللہ اکبر، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے کپڑے میں کوئی پیوند لگائیں، پیچ اپ کرنا.
یعنی ایک جبہ ہے، اگر یہاں پھٹ گیا ہو اور کوئی کہے کہ یہاں پیچ اپ کر دو تو ہم کہیں گے نہیں نہیں، یہ بہت برا لگے گا، ہم یہ جبہ کسی مسکین کو دے دیں گے اور خود نہیں پہنیں گے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفیس طبیعت والا کون ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیوند لگائی ہوئی چادر پہنی ہے، بلکہ اس میں آپ کا انتقال ہوا ہے، یعنی آپ کے پاس کوئی زیادہ کپڑے نہیں تھے، اور جو تھے اس میں بھی پیوند لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، ہمارے گھر میں تو کتنے جبے اور کتنے پیجامے اور کتنے بنیان اور کتنے کوٹ اور کتنے سوٹر اور کتنے جوتے اور کتنے چپل اور کتنے موزے پڑے ہوں گے کہ ہمارے پاس وارڈروب میں جگہ نہیں ہے ان کو رکھنے کے لیے، تو باہر اوور فلو ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ تو اس سے احتیاط ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ کپڑوں کا شوق ووق نہیں ہونا چاہیے، سادہ سمپل زندگی بہتر ہے۔ تو حضور کی ایک چادر تھی، اس چادر میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت چادر میں پیوند لگانے کی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ حج میں آئے ہوئے ہیں اور جمرات پر کنکری مار رہے ہیں شیطان کو، اور اس وقت آپ جو چادر اوڑھے ہوئے تھے اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے، ایک دو نہیں 12 پیوند، اور احرام کی چادر، وہی جو چادر وہاں گھر میں پہنتے تھے وہی چادر احرام میں اوڑھ کے آ گئے تھے، کیونکہ عام لباس تھا چادر کا، تو اس میں حضرت عمر کے 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو یہ چیز ہے، اور سمجھیے کہ حضور کا انتقال اس چادر میں ہوا جس میں پیوند لگا ہوا تھا، اور ایک موٹی لنگی دکھائی، ازارن غلیظن کہ معنی وہ کھدر کی موٹا کپڑا ہوتا ہے، تو ایسے تھک کلاتھ کی سمجھیے کہ وہ چادر تھی، اور اس کی حضور لنگی بنائے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ وصال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسے ہی سادہ کپڑوں کے استعمال کا تھا، حالانکہ اس وقت فتوحات بھی شروع ہو چکی تھی، یعنی فی الجملہ وسعت بھی ہو گئی تھی۔ خیبر میں جو فتح ہوئی اس کے بعد تو مسلمانوں کی حالت بہت بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی، اور فتح مکہ کے بعد تو دوسرے سلاطین کے یہاں سے اور دوسرے ملکوں سے بہت سے ہدیے اور نذرانے اور تحفے تحائف بھی آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اپنی معیشت اور اپنے لائیولیہوڈ اور گزر اوقات کے لیے وہی پرانا طرز تھا جو پہلے سے چلا آیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں دولت کی وجہ سے کوئی چینج نہیں آیا تھا، جو لائف پہلے تھی وہی بعد میں تھی، شروع میں آپ جیسے تھے ویسے ہی بالکل اخیر میں فتوحات کے بعد بھی تھے، جو آتا تھا وہ دوسروں پر تقسیم کر دیتے تھے، اپنے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں تھے، سب کچھ سخاوت فرما دیتے تھے اور دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں بھی باوجود دوسرے ملکوں سے تحفے تحائف ہدایہ آنے کے اپنے لیے اچھے اچھے کپڑے استعمال نہیں فرمائے تھے، اچھی اچھی چادریں آپ تقسیم فرما دیا کرتے تھے، یمن سے بہت اچھے اچھے کپڑے آتے تھے لیکن آپ تقسیم کر دیتے تھے، تحفے تحائف آتے تھے، مال بہت آتا تھا، آپ کے لیے ذاتی ہدیہ آتا تھا، تو آپ اس ذاتی ہدیے، ایک تو ہے مال غنیمت کا مال، دوسرا ہے ذاتی ہدیہ، ذاتی ہدیہ بھی حضور تقسیم فرما دیتے تھے۔ مقوقس مصر نے، شاہ مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت کچھ تحفے بھیجے، حضور نے اس کو خط لکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کا اس نے احترام کیا، اور وہ مسلمان تو نہیں، وہ کرسچین تھا، لیکن اس نے آپ کی عزت کی، اور آپ کے لیے اس نے ایک میول بھیجا خچر، اور ایک باندی بھیجی ماریہ قبطیہ، بلکہ ان کے ساتھ ایک دو اور بھی، اور بہت سا سونا چاندی زیورات بھی بھیجے، اور ایک اپنا خاص طبیب اور ڈاکٹر بھی بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا چاندی وغیرہ تو سب تقسیم کروا دیا، ماریہ قبطیہ کو اپنے لیے رکھا، اور وہ جو ڈاکٹر تھے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، مجھے تو خاص بیماری کو مرض ہے نہیں، تم کو تمہاری ضرورت نہیں، تم رہو مدینے کے اندر۔ اب وہ آدمی مدینے کے اندر رہتا تھا، اس نے کوئی سرجری کھولی لیکن اس میں کوئی پیشنٹ ہی نہیں آ رہا، تو بیچارہ دن بھر بیٹھا بیٹھا بورڈ ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، کہا ڈاکٹر صاحب آپ واپس چلے جاؤ مصر، یہاں آپ کا کام نہیں ہے، اور اس کی علت حضور نے بیان کی، فرمایا اِنَّا قَوْمٌ لَا نَأْكُلُ حَتَّى نَجُوعَ وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ، ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ جب تک خوب بھوک نہیں لگتی ہم کھاتے نہیں ہیں، اور جب ہم کھاتے ہیں تو سیر ہو کر یہاں تک نہیں کھاتے کہ ڈکار بھی لینا مشکل ہو جائے اور ہر وقت ڈکاریں ہی آتی رہیں، یہ چیز نہیں، ہم تو ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پانی کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔
تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ بھی نہیں نکلا تھا، صحابہ کے بھی پیٹ نہیں نکلے تھے، ہم میں تو دیکھو تو سبھی کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر تو حضور نے فرمایا کہ بھئی تم چلے جاؤ واپس، یہاں تم کو کوئی مریض نہیں ملے گا، تم جو ہے اپنا خامخواہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ تو وہ بیچارہ چلا گیا واپس، ایجپٹ نہیں رہا، وہ مسلمان نہیں تھا، ضرورت نہیں پڑی، مدینہ میں رہ کر کیا کرے گا، بورڈ ہو گیا تو واپس مصر چلا گیا۔ تو یہ تو وہاں کا حال تھا، اور ہمارے یہاں کا حال کیا ہے؟ کل ہی کا رپورٹ ہے، وہ جی NHS کے اندر 1.6 بلین ڈیفیسٹ ہے، اور ڈاکٹروں نے کچھ اسٹرائک کرنے کی پلاننگ کی ہے اور گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ابھی صبح میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، باتیں ہونے لگیں تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تمہاری اپنی پریکٹس ہے؟ وہ کہنے لگے جی نہیں، ہم تو گروپ ہیں، ہم سب مل کر ایک سرجری چلاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا اس ایریے کے اندر، انہوں نے نام لیا ایریے کا، جی ہاں فلاں ایریا۔ تو میں نے کہا کہ کتنے ڈاکٹر؟ کہنے لگے ہم 12 ڈاکٹر ہیں، ایک پریکٹس میں ایک ایریے میں 12 ڈاکٹر ہیں، اور یہاں مدینہ شریف میں ایک ڈاکٹر آیا، اس کو بھی حضور نے کہا تم چلے جاؤ، یہاں تمہارا کام نہیں ہے۔ تو یہ اندازہ لگائیے کہ صحت کا سارا دار و مدار یہ پیٹ کے اوپر ہے۔ آدمی پیٹ میں صحیح مقدار خوراک کی ڈالے، تھوڑی بہت وقت کے اوپر، جب بھوک لگے تب کھائے، تھوڑا کھائے، بقدر ضرورت جس سے زندہ رہ سکے، تو اس سے اس کی صحت اچھی رہتی ہے۔ اور اگر دڑا دڑ ڈما ڈم ڈالتا ہی جائے اندر، تو یہ پیٹ پھر پھولے گا، اور یہ بیماریوں کی جڑ ہے، سارے امراض، کولیسٹرول ہے، ڈائبٹیز ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا امراض ہیں، یہ سارے یہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنا پیٹ کنٹرول میں رکھنے کی توفیق دے، اور صحیح سمجھیے کہ کھانا اور مقدار کے ساتھ، اور جنک فوڈ وغیرہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ خیر بات آگے نکل گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کے یہاں بہت تحفے آتے تھے، لیکن حضور اپنے لیے دنیا پسند نہیں کرتے تھے، ساری تقسیم کر دیتے تھے، بالکل سادہ سمپل، دنیا سے کٹ کر، ساری دنیا سے ہٹ کر، اللہ سے لو لگا کر اپنی زندگی گزارنا پسند فرماتے تھے۔ اسی لیے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی لذات اور تنعمات سے بالکل اعراض تھا۔ موٹا کپڑا پسند فرماتے تھے، کیونکہ اس سے تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اور باریک اور عمدہ لباس بھلے کبھی کبھی حضور نے پہنا ہے، مگر باریک اور عمدہ لباس بسا اوقات عجب اور تکبر اور خودبینی پیدا کرتا ہے، اور اس لیے عمدہ لباس حضور نے کبھی کبھی پہنا، کسی کا دل خوش کرنے کے لیے، کسی نے ہدیہ دیا تو حضور نے وہ خوبصورت چادر پہن لی۔ جیسے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت قیمتی خوبصورت چادر آئی ہوئی تھی، نقش و نگار والی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایمبرائڈری والی چادر پہنی، اور اس کو پہن کر مسجد میں تشریف لائے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما احسنہا اکسنیہا، رسول اللہ چادریں کتنی خوبصورت ہیں، مجھے دے دو نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت اچھا۔ مجلس میں بیٹھے رہے، جب مجلس فنش ہوئی، گھر تشریف لے گئے تو اپنی پرانی چادر منگوائی، وہ پہن لی، اور یہ نئی چادر تہہ کر کے اس صحابی کے یہاں بھیج دی۔ تو اب دوسروں نے ان کو کوسا کہ بھئی یہ تم نے اچھا نہیں کیا یار، تم نے حضور سے یہ چادر مانگ لی، تم کو پتہ ہے کہ حضور کو ضرورت تھی، حضور کے پاس بہت مدت سے کوئی اچھی چادر نہیں تھی، تو یہ ایک اچھی چادر آئی تھی، رہنے دیتے حضور کے پاس، تم نے مانگ لی۔ انہوں نے کہا میں نے اس لیے تھوڑی مانگی کہ میں پہنوں، میں نے تو اس لیے مانگی تاکہ یہ میرا کفن بنے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چنانچہ وہی چادر ان کا کفن بنی، انہوں نے اس کو بہت حفاظت کر کے رکھا، اور جتنے سالوں تک، 30-35 سال تک وہ ان کے پاس محفوظ رہی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اسی میں ان کو کفن دیا گیا، اور وہ صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ تو یہ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی یہ اچھی چادر پہنی، اور وہ ہدیہ دینے والے کا دل خوش کرنے کے لیے، لیکن عام لباس جو ہے وہ سادہ قسم کا تھا، اور سادگی جو ہے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ حدیث شریف میں البزازۃ من الایمان، البزازۃ من الایمان، البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا جزو ہے، سادگی ایمان کا جزو ہے، سادگی ایمان کا جزو ہے۔
لہذا سادہ رہو اور سادگی پسند کرو. بہت زیادہ فلاشی اور رنگ نقش و نگار والے اور رنگ برنگی اور ایمبرائڈری والے اور خوبصورت کپڑے پہننا یہ سمجھیے کہ پسند نہیں کیا جاتا تھا. بسا اوقات اس میں فخر اور عجب اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے. آدمی اچھے خوبصورت کپڑے پہن کے رنگ برنگی وہ سمجھیے اس میں ذرا رعونت آ جاتی ہے، فخر آ جاتا ہے، بڑائی پیدا ہو جاتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، ہم چومن دیگرے نیست، اور میں جو ہے اس محلے کا سب سے ویل ڈریسڈ ہوں. یا کوئی عورت سمجھتی ہے کہ میں تو یہاں کی بیوٹی کوئین ہوں اور میرے جیسے اچھے کپڑے کوئی نہیں پہنتی اور میرے جیسی خوبصورت کوئی نہیں ہے. یہ بڑائی ہے اور یہ سمجھیے اچھا نہیں ہے. تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو ینگ تھی، انہوں نے ایک دفعہ کوئی خوبصورت کپڑا پہنا تھا، اپنی جوانی کی بات ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو حضرت عائشہ ذرا اس کپڑے میں بہت اچھا محسوس کر رہی تھی. تو حضرت حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، بیٹی تم کو یہ کپڑا بہت اچھا لگ رہا ہے، اس میں بہت اچھی دکھ رہی ہو. کہا ہاں بہت اچھی دکھ رہی ہوں. فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الیک، جب تو اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھتی ہے اور خوبصورت اور اپنے آپ کو عجیب سمجھتی ہے، میرر میں آئینے میں دیکھتی ہے، تو اس وقت اللہ تیری طرف نہیں دیکھتے. ہاں، اللہ کی نظر رحمت اور نظر عنایت سے تو محروم ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابا جی تو پھر میں کیا کروں اس کا؟ کہا تم اس کو صدقہ کر دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے پرانے جو کپڑے تھے وہ پہنے اور یہ جو کپڑے تھے اس کو کسی غریب مسکین کے یہاں صدقہ کر کے بھیج دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے اس عمل کو داد دیا، خوشی کا اظہار فرمایا، بیٹی تم نے اچھا کیا، اپنے لیے آخرت میں اس کا ثواب تم نے محفوظ کر لیا. تو یہ سمجھیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ نقل کرتے ہیں کہ جب حج کو تشریف لے گئے تو ایک دن سمجھیے کہ طواف کے لیے نکلے ہوئے تھے. تو طواف کے دوران ایک سمجھیے کہ ایک کنارے پر گزرے تو ایک جگہ ایک نابینا بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو کشف ہو گیا کہ یہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس خوبصورت کپڑے پہن کے وہاں سے گزر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا وہاں کا خشن 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 خشن. تو حضرت گنگوہی نے وہ سنا لیکن کچھ سمجھ نہیں پڑی. پھر دوسرے راؤنڈ میں وہاں سے گزرے، پھر انہوں نے خشن خشن. ان کے خشن کی معنی ہے کھردرا لباس، سادہ لباس پہنا کرو، کھردرا لباس پہنا کرو. تو انہوں نے پھر تیسری دفعہ کہا البس لباس الصالحین، صالحین کا لباس پہنا کرو. تو اس لیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں نصیحت ہوئی کہ سادہ اور سمجھیے موٹا کپڑا پہنے، اور یہ چیز ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت جو کپڑا پہنا تھا وہ اس چادر میں پیوند بھی لگے ہوئے تھے اور پائجامہ بھی موٹا تھا اور اس میں انتقال فرمایا تھا. حضرت شیخ فرماتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثری لباس تھا. بعض دفعے حضور سے عمدہ کپڑا پہننا بھی ثابت ہے، بعض دینی مصالح کی وجہ سے حضور نے پہنا تھا، نیز تکلف سے چھوڑنے کے لیے جو جیسا مہیا ہو گیا ویسا پہن لیا، اور وہ کبھی کبھی پہن بھی لیا. ویسے عمدہ کپڑے سے بالکل یا خصوصی طور پر احتراز نہیں فرماتے تھے، جو مل گیا پہن لیتے تھے سادگی کے لیے. تو یہ چیز ہوئی. اللہ پاک ہمیں بھی اپنے جیون میں سادگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. یہ پہلی حدیث ہوئی. اس باب میں 4 حدیثیں ہیں، باقی 3 حدیثیں نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.